بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کا نکاح ایران کی شہزادی سے کیسے ہوا؟ شہزادی کسی شہزادے کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن شہزادے امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر شہزادی انکار نہ کر سکی اور یہ شادی بہت ہی خوبصورت اور پیارے طریقے سے ہوئی۔ آج کا یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کا دل خوش ہو جائے گا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اسلام بنے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ جب حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بنے تو آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول یاد تھا کہ ایران پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ سیدہ شہربانو ایران کے بادشاہ جدگر سوئم کی بیٹی تھیں۔ آپ خاندان ساسن کی شہزادی تھیں۔ آپ کے والد جدگر اپنے ہی حکومت کے ایک علاقے کے حاکم مہوی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ والد کی ہلاکت کے کچھ ہی عرصے بعد شہزادی شہربانو کی والدہ بھی وفات پا گئیں۔ شہزادی کو والدہ کی وفات کا بہت گہرا صدمہ ہوا۔ آپ ہر وقت غم سے نڈال رہتی اور رات کو جب آپ سوتی تو آپ کو نیند نہ آتی۔ ایک دن شہزادی شہربانو سو رہی تھی، آپ کے خواب میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا، بیٹی تم پریشان نہ ہو، تمہارے اس قلعے پر اسلامی سپاہ کا فوجی دستہ حملہ کرے گا، تمہیں کوئی آنچ نہ آئے گی، وہ لوگ تمہیں مدینہ روانہ کر دیں گے جہاں تمہارا نکاح میرے پیارے بیٹے امام حسین علیہ السلام سے ہوگا۔ کچھ ہی دن گزر گئے، ایسا ہی ہوا، شہزادی کا خواب سچا ثابت ہوا۔ گورنر عبداللہ بن عامر نے شہر پر حملہ کیا اور کچھ ہی دن میں قلعے پر اسلام کا پرچم لہرا دیا اور شہزادی شہربانو کو باعزت تحویل میں لے کر حفاظت مدینہ روانہ کر دیا۔ تمام قیدی اور شہزادی شہربانو اس طرح مدینہ حفاظت پہنچ گئیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک قاصد حاضر ہوا اور عرض کی کہ مرد قیدیوں کو غلام بنا دیا گیا ہے اور عورتوں کو کنیز، اور ایک شہزادی اس قافلے میں موجود ہے، یہ شاہی محلوں میں رہنے والی ہے، اگر اسے کنیز بنا دیا گیا تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، آپ اس کا نکاح کروا دیجئے۔ اس قاصد کی بات سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا۔ تمام لوگ بھی کہنے لگے ان کی شادی کروا دینی چاہیے، لیکن پھر کہنے لگے کہ یہ تو شہزادی ہے، پھر اس کے لیے شہزادہ کہاں سے لائیں؟ یہ شہزادی تو پہلے ہی بہت سے شہزادوں کے رشتے ٹھکرا چکی تھی، شہزادی شہربانو کے لیے ایسا کون سا شہزادہ لائیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس شہزادی کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت ترین شہزادہ لے کر آؤں گا اور اس سے اس کا نکاح کرواؤں گا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا کہ ہم ایران کی شہزادی کا نکاح امام حسین علیہ السلام سے کروانا چاہتے ہیں، آپ کی کیا مرضی ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جیسی آپ کی مرضی ویسی ہی میری مرضی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، اے ہمارے پیارے شہزادے، ہم نے آپ کے لیے ایران کی شہزادی کا رشتہ دیکھا ہے جو قیدی بنا کر لائی گئی ہیں، ہم اس شہزادی کا نکاح آپ کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے کہا، بابا کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے، تمام صحابہ کرام کی مرضی ہے تو ہماری بھی ہاں ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام نے ہاں کہہ دی تو اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کی شہزادی کو بلایا
اور اس سے فرمایا اے ایران کی شہزادی جتنی بھی عورتیں ایران سے لائی گئیں ہم نے ان سب عورتوں کو کنیزیں بنا دیا لیکن ہم آپ کو کنیز نہیں بنانا چاہتے اس لیے ہم آپ کا نکاح کروانا چاہتے ہیں کیا آپ نکاح کے لیے راضی ہو؟ یہ سن کر حضرت بی بی شہربانو نے فرمایا آپ مجھے بتائیے کہ شادی آپ کی مرضی سے ہوگی یا ہماری مرضی سے ہوگی؟ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمارے اسلام میں لڑکی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہوتی ہمارے دین کا قانون ہی یہ ہے کہ لڑکی رضامند ہو تو نکاح ہوتا ہے۔ شہر بانو نے کہا میں آپ کے اسلام پر قربان مجھے قیدی بنا کر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ میں آزاد ہوں ورنہ قیدیوں پر تو بہت ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں اور قیدیوں کو تو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ شہزادی نے کہا اگر لڑکا مجھے پسند نہ آیا تو کیا میں انکار کر سکتی ہوں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بالکل آپ کی رضامندی کے بغیر کچھ نہ ہوگا۔ شہزادی نے کہا ایک بار پھر سوچ لیجئے میں بہت سارے شہزادوں کے رشتے ٹھکرا چکی ہوں۔ اس کے بعد شہزادہ امام حسین علیہ السلام کو شہزادی کے سامنے لایا گیا۔ شہزادی شہربانو نے جیسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو تڑپ اٹھی اور کہنے لگی خدا کی قسم میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا تھا اور انہوں نے اس شہزادے سے نکاح کی نوید مجھے سنائی تھی میں ان سے نکاح کے لیے راضی ہوں۔ اس کے بعد امام حسین کا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا اور اس طرح امام حسین علیہ السلام کی شادی ایران کی شہزادی شہربانو سے ہو گئی۔